طالب علم جب سبق کے لیے بیٹھتے ہیں کتنی خوش نصیبی ہے. کتنے طالب علم میرے پاس آئے کہ استاد جی یہ ہمارے لیے قالین کا انتظام کس نے کیا؟ میں نے کہا ایک نوجوان نے کیا ہے، انجمن نے ترغیب دلائی ہے. تو دعائیں نکلتی ہیں طالب علموں کی زبان سے. یہ اصل کاروبار ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے جہاں بیٹھے ہیں، پانی پی رہے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کاروبار ہے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم. ہمارے دیہات میں چھوٹی سی مسجد ہے. امام کے ساتھ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جھاڑو بھی لگانا ہے، مردوں کو غسل بھی دینا ہے، سردیوں میں پانی بھی گرم کرنا ہے. یہ شرطیں لگانی ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ نہیں بھائی، امام کے ذمے جھاڑو، مردوں کو غسل دینا ثواب سمجھ کے وہ دے، لیکن شرط نہیں لگانی. سردیوں میں پانی گرم کرنا نمازی کریں. امام چاہے تھوڑا پڑھا ہوا ہو مجھ جیسا یا کوئی بہت بڑا عالم ہو، اس کا ایک منصب ہے، اس کے ذمے یہ کام اور شرط نہیں ہونی چاہیے. ایک اور سوال ہے کہ مسافر مہمان کے حقوق کیا ہیں؟ حقوق یہ ہے کہ جب وہ گھر میں آئے سب سے پہلے اسے بڑے پیارے انداز سے ملنا ہے کہ وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے گھر آیا ہوں. پھر تکلف نہیں کرنا، جو اللہ کو منظور ہو، توفیق ہو تو اسے کھلانا پلانا. آج کل حاجی حج پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان سے مصافحہ، معانقہ، گلے ملنا ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دعا کی درخواست کرنا، لیکن پھول ان کے گلے میں آتے ہوئے جاتے ہوئے ڈالنا یہ خلاف سنت ہے. ایسے کبھی بھی نہیں کرنا. اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جو بدعات ہیں وہ نہیں کرنی. حاجی گھر میں داخل ہونے سے پہلے سنت ہے اسے کہنا دعا کر ہماری مغفرت کی. یہ چیزیں ہیں. اگر پھولوں کا ہار وغیرہ ہوتا اور یہ نعتیں اور محفلیں ہوتی اور بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہوئے انہیں رخصت کرنا ہوتا تو پھر یہ بھی حدیث میں آ جاتا. یہ کوئی نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حج نصیب فرمائے. میرے 10 سال کے عشر باقی ہیں، ادا کرنے ضروری ہے یا کہ استغفار سے کام چل جائے گا؟ بھائی نہیں چلے گا. یہ 10 سال کے جو عشر ہیں کس میں پورے کرنے پڑیں گے. اگر 15 سال کے بھی ہیں تو یاد رکھنا وہ پورے کرنے پڑیں گے. استغفار، عمرہ، چلہ لگانا، دین پڑھنا پڑھانا اس سے ادا نہیں ہوں گے. اللہ پاک دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، نیت بھی کر لیتا ہے، نفل پڑھ لیتا ہے، ایئرپورٹ سے واپس کر دیتے ہیں، وہ اس سال جا ہی نہیں سکتا. بھائی اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دم بھیجے جو کہ حرم میں جا کے ذبح کیا جائے، یعنی قربانی. جب وہ ذبح ہو جائے پھر یہ احرام کھولے گا. مسئلہ اس طرح ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، خدا نخواستہ وہ نہیں جا سکتا. اسی لیے جب تک سیٹ جو ہے کلیئر نہ ہو تو احرام ہی نہیں باندھنا چاہیے. شک میں بات ہو احرام باندھ لیا، نہیں جا سکے تو احرام نہیں کھول سکے گا جب تک قربانی دم ادھر ذبح نہ ہو. مزید سمجھنا ہو تو بعد میں سمجھ لیں. اگر ایک آدمی ایک ہی جگہ بیٹھے کئی آیات سجدہ پڑھے، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ٹائم ہو، ان اوقات میں سجدہ تلاوت کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اکٹھے سجدہ تلاوت زوال کے وقت بھی ہو سکتا ہے، سجدہ تلاوت عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، عصر صبح کی نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس میں منع نہیں ہے. اور جتنی آیات تلاوت کی ہیں آیات سجدہ ان سب کا اکٹھا 10 ہیں، 8 ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، اکٹھا سجدہ کر سکتا ہے. اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. استادی ایک آدمی پر قرض ہے، اس کے لیے وصیت لکھنی ضروری ہے یا کہ نہیں؟ جس آدمی پہ قرض ہے باقاعدہ ایک وصیت نامہ لکھے کہ مجھ پہ اتنا قرض ہے، میرا جو ترک ہے اس سے میرا قرض ادا کرنا ہے. وہ جس کا ہے لکھے، ورنہ یہ حقوق العباد ہے، سخت گنہگار ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے اس کے ذمے کر، پھر ثواب ہوگا. کوئی نہ کوئی وصیت اپنی بیماری میں لکھنی، اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، مدرسے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا وغیرہ. تو یہ وصیت کا قانون ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات نوجوان کئی بیٹھے ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں بمِ اہل و عیال کے. یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. رو رو کے دعا کیا کرو اللہ ہر ایک کو حج نصیب کرے. اتنی بات اگر آدمی غور کرے کہ حج اتنا ضروری فریضہ ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہے. ایک آدمی نے حج کیا، خدا نخواستہ اس کے بعد گناہ بھی کیے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، اپنی توبہ و استغفار کرے گا. لیکن حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے. اگر ایمان ہے، اسلام ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ دوبارہ نہیں ہے. جب حج اسلام کر لیا، آخر اس میں کوئی حکمت ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ہے. باقی نفلی ہے جتنی دفعہ کرو. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی مبارک میں 4 عمرے کیے، ایک حج بیت اللہ کیا. سارے آمین کہنا جتنے بیٹھے اور باقی اہل ایمان. اللہ کسی کو موت نہ دے جب تک وہ حج بیت اللہ نہ کر لے. اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ ہمارے خطیب مقبول نے جو کچھ آج موضوع بیان کیا، عمل کی توفیق نصیب فرما دو. اے رب کائنات، جو نوجوان مرد و عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے حج پہ جا رہے ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما لو، سب کا حج مبرور بنا دو. جنہوں نے عمرے کیے، کر رہے ہیں، جانے کے ارادے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دو. اللہ ہمارا یہ جامعہ، مدرسہ، مسجد، جو کچھ کام ہوا ہو رہا ہے، اللہ آپ کی رحمت سے ہے. سب ساتھیوں کو، انجمن کو، غیر انجمن کو جزائے خیر عطا فرماؤ. اللہ غیب سے ہمیں 50 لاکھ روپیہ عطا فرما دو، تاکہ جو دکانوں والا ہمارا ارادہ ہے معاملہ، اللہ ہم آپ کی رحمت سے وہ پورا کر سکیں. اے اللہ، بہت سارے لوگ بغیر کسی وجہ کے شہید کیے گئے ہیں، بغیر وجہ کے قتل کیے گئے. اللہ جو اہل ایمان ہے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جو کچھ ملک پاکستان میں فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس پہ کنٹرول، اللہ اس کو دور فرما. اللہ ہمارے ملکی حالات، حکومت کے حالات، آرمی کے حالات، اللہ اپنی رحمت سے درست فرما دو. اللہ ہماری پاک فوج ہماری محافظ ہے ما تحت الاسباب، اللہ اس کی حفاظت عطا فرماؤ. اللہ اس دنیا میں کوئی بھی ہے جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جس جماعت سے، اللہ جو فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے، قتل و غارت کرا رہا ہے، اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دو. اللہ ہم مظلوموں کو ان سے نجات عطا فرما دو. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما دے. کئی نوجوان باہر جانے کے لیے راستے میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دو. اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دو. اللہ کئی نوجوان کئی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دو. کئی مائیں بہنیں اللہ خون کے آنسو رو رہی ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دو. اللہ ہمیں اپنے قریب فرماؤ، اطمینان قلب نصیب فرما دو. اللہ قیامت کی صبح تک اس ادارے کو رواں دواں رکھنا، جاری رکھنا، اس میں بہاریں رہیں. علماء، فضلاء، اتقیاء، اولیاء، حفاظ، قرار اللہ پیدا ہوتے رہے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان